نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زید بن حارثہ جلیل القدر صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدی بنت ثعلبہ اپنی قوم بنو مان سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ اب وہ اپنے برادری کے کسی گھر میں رہی تو ڈاکو نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ڈاکو ان کے گھر آگے سب کے لوٹ مار کے ان کے بچوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، جن میں ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب ان ڈاکو نے جا کے کیا ایک عکاس منڈی میں لے گئے اور جو ہے ان کو فروخت کرنے کے لیے وہ لے گئے۔ اب وہاں پہ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں نے خرید لیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی غلام خریدے۔ اب ان غلاموں کو لے کر مکہ معظمہ جو ہے وہ آ گئی۔ جب اس سردار کی آمد حضرت ختیجہ بنت خویلد کو پتہ چلا نا کہ وہ خوش آمدید کہنے کے لیے نا ان کے گھر تشریف لے گئی، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام حضرت ختیجہ کیا لگی ان کی پھوپھی تھی رشتے میں۔ تو اب حکیم بن حزام نے کہا پھوپھی جان، میں عکاس منڈی سے بہت سے غلام لے کر خرید کر لایا ہوں، آپ کو جو پسند ہے وہ آپ لے جائیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زید بن حارثہ پہ نظر ڈالی تو انہوں نے کہا ان کی شرافت اور ان کی معصوم جو چہرہ تھا نا مجھے بہت پسند آیا، اور مجھے اور باقیوں پہ نظر نہیں آیا، میں ان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ پھر تھوڑی عرصے بعد جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس موقع پر آپ کی خدمت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا، تو انہیں زید بن حارثہ سے اچھی کوئی چیز نہ نظر آئی، تو حضرت ختیجہ نے زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور غلام تحفتاً پیش کر دیا۔ اب اسی طرح یہ خوش نصیب غلام، اب یہ نسلی غلام نہیں ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملنے لگا ہے۔ اب وہاں پہ ان کی ماں غم زدہ ہے، ماں کو سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہی، وہ ان کے گمشدگی میں رو رو کے بے حال ہو گئی ہیں، آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت میں وہ شعر کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بادل کیسا غم کا جو چھٹتا ہی نہیں ہے، ہر وقت سوچ میں وہ کہتی ہیں میں پریشان ہی رہتی ہوں کہ میرا لخت جگر زندہ ہے کہ نہیں، مجھے ملے گا کہ نہیں، واپس آئے گا کہ نہیں، میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے نور چشم کو زمین نکل گئی آسمان۔ اب باپ نے کوئی ایسا شہر نہیں چھوڑا، چپا چپا جگہ چھان ماری کہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن بیٹا نہ ملا۔ باپ بھی نہ غم میں شعر کہہ رہے ہیں، با خدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا، میں تو ہر راستہ گزرنے والے مسافر سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے؟ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے، غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کہتے میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار پھر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ گھومنا پھرنا تجھے تلاش کرنے میں اکتاؤں گا نہیں، میں روئے زمین پر پھر رہا ہوں بیٹے، زمین بھر تیری تلاش، زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ کے چند افراد مکہ مکرمہ آئے۔ رشتہ داروں نے زید بن حارثہ کو وہاں دیکھ لیا، انہوں نے پہچان لیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو انہیں پہچان لیا، آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ حج سے فارغ ہوئے، اپنے وطن واپس لوٹے تو زید بن حارثہ کے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا مل گیا، مکہ معظمہ میں ہے۔ اب خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کہ زید تھا نا ان کا نام، حارثہ ان کے والد کا نام تھا، انہوں نے فوراً سواری تیار کی اور پہنچ گئے مکہ، نقدی لی، نقد رقم لی، فدیے کے طور پر دیں گے، اپنے بیٹے کو لے آئیں گے۔ اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا، یعنی کہ زید کے چچا کو، اور یہ جو والد ہیں ان کے دونوں نکل پڑے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لینے، تیز رفتاری کے ساتھ تیز چلا کر جو مکہ معظمہ پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سے مال بھی لائے، اللہ ہم پر کرم کر دیجئے، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا کون ہے تمہارا بیٹا جس کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہا زید بن حارثہ آپ کا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی اب زید بن حارثہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت ہو گئی ہوئی تھی، اور کہہ رہے میں ایسی تجویز دیتا ہوں کہ جو فدیہ سے کہیں بہتر ہے۔ دونوں نے تعجب سے پوچھا والد نے اور چچا نے کیا تجویز ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو لے جانا، اور اگر وہ رہنا چاہے میرے پاس تو اسے مجبور نہ کرنا لے نہ واپس آنے پر۔ یہ سن کر انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بڑی عدل و انصاف کی بات کی، دل لگی بات کی ہے آپ نے۔ وہ خوش ہو گئے دونوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے پاس بلایا، پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ اب یہ نہیں کہا فوراً پکڑا دیا، پوچھا کون ہیں؟ کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کی عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے کلمات یہ سنے تو کہا زید بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو اپنے ماں باپ پر اس غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ زید نے کہا ابا جان میں نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے نا، اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر نہیں کہیں جا سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا یہ انداز دیکھا، اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا اور آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ لے گئے آپ کو پکڑ کے، اور سرداران قریش کے سامنے با آواز بلند کہہ کے آپ نے ارشاد فرمایا اے خاندان قریش گواہ رہنا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا باپ اور حیران ہو گئے، خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر شاد و فراح اپنے گھر میں روانہ ہو گئے، کہ خوشی خوشی وہ بھی گھر چلے گئے، چلو ہمارا بیٹا مل تو گیا نا، آ جا سکیں گے، مل سکیں گے، اب نہیں آ رہا اور ہے بھی اچھے ہاتھوں میں، اور آپ سے اچھے ہاتھ کون سے ہو سکتے تھے۔ اس دن سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ادعوہم لیابائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں سے۔ سرپرستی میں کسی کو اڈاپٹ کریں تو سرپرستی میں تو اس کا نام لکھ سکتے ہیں جو اڈاپٹ کرے، لیکن والدیت میں صرف وہی اس کا والد کا نام لکھیں گے جو اس کے باپ کا نام ہے۔ اب آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اب حضرت زید بن حارثہ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی نا، اس وقت انہیں علم نہیں تھا کہ انہیں کون سی غنیمت حاصل ہونے والی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ یہ ہستی ہے کیا۔ آپ اخلاق سے تو متاثر ہو گئے لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ ہستی ہے کیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا، اور زید بن حارثہ خوش نصیب پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے وہ شخص تھے۔ اور زید بن حارثہ کو رازدان رسول اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کہا جاتا تھا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف ان کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ شرکت کے لیے باہر شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح زید بن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش ہے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید جاتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب اس مشن سے واپس لوٹ کر آتے تو آپ کو دلی مسرت جو ہے ہوتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ سناتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا منظر بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے، کس کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب اس نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے، دروازہ کھولا، سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما،
بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ صحابہ نے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی جدائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دیں۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارثہ بن عمیر یہ خط لے کر اردن کی طرف مشرق کی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر جو تھے شرحبیل بن عمرو، یعنی کہ مشکل سا نام ہے، شرحبیل ہی ہے، بن عمرو آپ کے سامنے اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو بنایا گیا۔ ارشاد فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دینا۔ آپ کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہوں گے۔ اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو جو لشکر کا قائد بنا دینا۔ اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام میں اپنے میں سے جس سے بہتر سمجھے اسے قائد بنا لینا۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کے مشرق جانب معان مقام پر پہنچا تو شاہ روم کا 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں تھے اور ان کے جو تھے یہ صرف 3000 تھے۔ 2 راتیں معان مقام پر یہ مسلسل مشورے کرتے رہے، جنگ کی منصوبہ بندی کرتے رہے کہ وہ 1,00,000 ہم 3000 ہیں۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھنا چاہیے اور وہ ہمیں پھر بتائیں، حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا اللہ کی قسم نہ ہم تعداد کے بلبوتے پر لڑتے ہیں نہ ہی قوت اور کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین کی متین کی حفاظت کے لیے وہ لڑتے ہیں، پر سر بیکار ہے۔ میرے ساتھیوں جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو نا، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات تو دینے ہی دینے ہیں۔ اللہ کے لیے نکلو، انعامات کی بارش تو ہوگی۔ ہم میدان جنگ میں نکلے ہیں، 2 انعام ملیں گے، یا تو غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے۔ دونوں میں ہی اللہ کا وہ اجر ملنا ہے اور دونوں میں اللہ کی خوشنودی ہے، رضا ہے۔ مقام معتبر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 تھا، وہ 2,00,000 تھے، 2,00,000 اور 3000۔ دشمنوں نے اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ کیا تھا؟ ایمان تھا۔ جس مسلمان میں ایمان کی طاقت ہونا، وہ ایک مومن وہ 1000 پہ بھاری ہے۔ وہ 2000 تھے، 2,00,000 پہ بھاری آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے کون تھے؟ زید بن حارثہ نے جمع مردی کے ساتھ جنگ لڑی۔ جنگی کارناموں کے تاریخ میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمنوں کے نیزوں نے آپ کو چھنی کر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جان فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے شدید رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا۔ ابھی یہ نئے اسلام نے قبول کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیریں اختیار کی کہ لشکر اسلام کو شکست سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا۔ 2,00,000 میں سے صرف 3000 میں سے 2 مرے تھے، 2 شہید ہوئے۔ وہ 2 ہی شہید کر سکے، وہ 2 ہی وہ مار سکے، 3 مار سکے۔ 2,00,000 آپ اندازہ کرو، 3000 ہیں، صرف 3 کو مار سکے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دینا تھا اس لیے۔
تو آپ اتنے غمگین ہوئے، اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا۔ آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے نا، تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ حبیب تھے نا، وہ بہت پیارے تھے۔ زید بن حارثہ اتنے پیارے تھے کہ اپنے بیٹے کا جو ہے وہ انہیں نام دیا ہوا تھا، لقب دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ زید بن حارثہ پر، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، زید بن حارثہ پر، تمام صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتیں جو ہے برسائے، اور ان پر سلام، لاکھوں سلام، جو انہوں نے اسلام کے لیے جو ہے